کہ دین اور دنیا دونوں لحاظ سے عورت کا اپنا تشخص ہے، عورت کا اپنا وجود ہے، اور ایڈوانسڈ وہاں پر جو شعبے تھے ان میں سے کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں خواتین کا کردار نہ ہو، بلکہ اور عدت میں رسول اللہ سے عرض کرتی ہیں تو رسول اللہ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ عدت میں خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، باہر نکل سکتی ہے، اپنے کام سر انجام دے سکتی ہے۔ جب کوئی بات کہی جائے تو کہتے ہیں جی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ ہماری رہنمائی اور ہماری آسانی کے لیے کیا ہے، تو رسول اللہ نے پھر ان کو طلاق نہیں دی۔ اب یہ حضرت سودا بھی دباغت کا کاروبار کرتی تھی، میں کماتی ہوں، میں کاریگر ہوں، ماہرہ ہوں، کام کرتی ہوں، اور میرا جو خامند ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود وہ کماتے نہیں ہیں، بچے بھی ہیں، تو کیا میں اپنی کمائی عبداللہ ابن مسعود پہ اور اپنے بچوں پہ خرچ کروں تو یہ جائز ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کون نہیں جانتا، تجارت کرتی تھیں، کاروبار کرتی تھیں، اور آپ کا گھر مکہ میں سب سے خوبصورت ترین گھر تھا، دنیا دیکھنے آتی تھی دور دور سے، خوشبو کا ان کا کاروبار تھا۔ اسماء بنت ابی بکر یہ بھی زراعت کرتی تھی، کاشتکاری کا کام کرتی تھی، اور مسجد نبوی میں رسول اللہ نے ان کا کلینک وہاں پر بنوایا تھا، قائم کیا تھا، یعنی خیمہ لگوا دیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ بہت بڑی شاعرہ تھی، سودا ہیں، صفیہ ہیں، عاتقہ ہیں، مریدیہ ہیں، ام ایمن ہے، یہ سب شاعرہ بھی تھی، شاعری بھی کرتی تھی، لیکن صاف ستھری شاعری۔ یہ حضرت عائشہ جو سعد بن ابی وقاص کی صاحبزادی، یہ امام مالک کی استاذ ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی پوتی امام شافعی کی حدیث میں استاذ ہے۔ اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ صبح کے وقت بھی خواتین مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھی۔ وہ یہ بات ہے کہ ہم نے خوف فتنہ کے نام پر نا بہت زیادہ قیودات اور بہت زیادہ پابندیاں ہم نے اپنی عورتوں پر لگائیں۔ یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، شرم پیدا کریں، ہم احترام پیدا کریں۔ یہ مسئلہ اس کا اور اس کے خدا کا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اعمال کا جواب دے خدا کی بارگاہ ہوں، مجھے اپنا خیال کرنا چاہیے، تو لہٰذا رسول اللہ کی سنت میں اپنے آپ کو ہم محدود رکھیں۔ اب آخر میں آپ کو کتاب بتا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین، ایک سماجی مطالعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دور حاضر میں خواتین کے لیے رہنمائی، یہ موضوع آج کے حوالے سے، آج کے دور کے حوالے سے بہت اہم ہے، اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمدن کی تبدیلی، زمانے کی، حالات کی، اور زندگی کا جو پورا نظم ہے وہ بالکل بدل کر رہ گیا ہے۔ تو یہاں پر بہت سے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم بنیادی طور پر مذہبی ہیں، یعنی اسلام کو بحیثیت دین کے ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ایک اضطراب اور ایک بے چینی ہے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، کہ اسلام میں ان کے لیے کیا رہنمائی ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی کرتی ہے ہماری۔ تو آج یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اس پہ اگرچہ میں پہلے بھی کہیں پر بات کر چکا ہوں، بلکہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، تو چونکہ آپ شرکاء آڈینس یہ بالکل مختلف ہے، تو لہٰذا ایک مرتبہ پھر اس موضوع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں اس بارے میں علم دوں، نالج دوں، اور یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی جو زمانہ رسالت ہے آپ کا، اس میں جو ماحول تھا اور خواتین تھیں وہ کن کن شعبوں سے وابستہ تھیں اور کیسے وہ زندگی گزارتی تھیں، اور رسول اللہ نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلے تو میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ لفظ سیرت جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ ایک ہے سوانح عمری، یعنی بایوگرافی جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے سیرت۔ لغوی معنی سیرت کا ہوتا ہے حالت، یعنی آپ اس کو کردار کہہ لیں، چال چلن کہہ لیں، یہ سیرت کا یہ معنی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھبرا گئے، یعنی جب آپ کی جو لاٹھی تھی، عصا تھا، جب وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، تو اس کے بعد اللہ پاک نے یعنی اس اژدہا کو پکڑنا تھا، سانپ کو بعد میں جب یہ معجزہ دکھا دیا تو اللہ پاک نے وحی کی کہ قال خذھا، کہ موسیٰ اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، کہ ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اب یہاں پر سیرت کا لفظ ہے، تو سیرت سے مراد یعنی حالت ہو گئی،
سیرت نگاری یہ سوانح حیات نہیں ہے۔ سیرت نگاری یا سیرت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک حالات کو بیان کرنا، پھر آپ کا کردار ہے، اخلاق ہیں، آپ کی صفات ہیں، آپ کی ذات اقدس سے متعلق جو بھی پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا، ان کو نقل کرنا، بیان کرنا، یہ در حقیقت اس کو ہم سیرت نگاری کہتے ہیں، اور یہ سیرت رسول ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں بہت سی کتابیں ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سیرت پر ہیں، در حقیقت وہ سیرت پر نہیں ہوتی، وہ بایوگرافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کانسٹینٹ ورجل جورجیو کی کتاب ہے پیغمبر اسلام لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کتاب کو آپ دیکھیں تو اس میں عرب کا جو معاشرہ ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات کو بھی بیان کیا گیا ہے، وہاں کی معاشرت کیسی ہے، معیشت کیسے چلتی تھی، ان چیزوں کو، تو وہ ایک بایوگرافی ہے، ہم اس کو سیرت کی کتاب ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ بنیادی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، اور غزوات، سرایا، یہ سب سیرت میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ اب جو سوال ہے در حقیقت وہ جو آج کے دور میں جس پہ ہمیں بات کرنی ہے اور کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ عورت کی شخصیت، یعنی عورت انفرادی تشخص رکھتی ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے جس پہ بات ہمیں کرنی چاہیے۔ اور در حقیقت جو بھی میں سیرت کی روشنی میں عرض کروں گا، یہ در حقیقت آپ کہہ لیجئے کہ یہ اسی سوال ہی کا جواب ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کا بہت ہی واضح جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں لحاظ سے عورت کا اپنا تشخص ہے، عورت کا اپنا وجود ہے۔ یہاں پہ میں قرآن مجید کے چند مقامات پہلے نقل کروں گا، اور پھر اس کے بعد سیرت سے میں حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یعنی قرآن مجید در حقیقت میں کہتا ہوں کہ ایک بند خزانہ ہے، اور اس کی کنجی رسول اللہ کی سیرت ہے، بند کتاب ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے، تفصیل ہے، وہ رسول اللہ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی سنت ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید ہی در حقیقت ماخذ بنتا ہے، قرآن ہی مصدر بنتا ہے، قرآن ہی مرکز بنتا ہے۔ آپ کسی بھی نقطے کو، کسی بھی بات کو سمجھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے قرآن ہے۔ اب دیکھیے سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی عورتوں کی صفات کا بھی ذکر کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں مسلمان مرد کا ذکر ہے، عورت کا ذکر ہے، مسلمان عورت، مسلمان مومن مرد، مومن عورت، ایک ایک چیز کو قرآن پاک نے جو صفات مرد کی بیان کی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کی بھی بیان کر دی۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں عمل کرنے والے کے کسی عمل کا، جو تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت۔ تو لہٰذا یہ 1500 سال پہلے یہ اعلان کر دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ معیار یہ ہے کہ جو متقی ہے، تقوی رکھتا ہے، وہ خدا کے ہاں احترام اور عزت کے لائق ہے۔ تو مرد اور عورت یہ صنف خدا کے ہاں اہم نہیں ہے کہ کس کا تعلق کس صنف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کے لیے اس سے ہے جو حصہ جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ تو لہٰذا یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو اب حصہ کمایا مطلب یہ ہے کہ مرد کی کمائی مرد کے لیے، عورت کی کمائی عورت کے لیے، وہ دنیا کی ہے، آخرت کی ہے، وہ مال و دولت کی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کے مطابق اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ سورۃ التوبہ میں اس بات کو اس طرح بیان کیا، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد، مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے حامی، مددگار، دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا ہے، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اب یہ صرف میں نے آپ کے سامنے کوئی 4 آیات رکھی ہیں، اس طرح کی بہت سی آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، عورتوں کے جیسے حقوق ہیں ویسے ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو آج 1500 سال کے بعد لوگوں میں شعور ہے، علم ہے، تعلیم ہے، وقت اور زمانہ مختلف ہے، یہ باتیں ہمیں آسانی سے سمجھ بھی آ جاتی ہیں، اور ہم
شاید ان باتوں کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں، لیکن یہ معاشرت پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ انسان جس معاشرت میں رہ رہا ہے تو وہاں پر طرز زندگی کیسا ہے، اور وہاں پر جو روایات اور جو رسوم ہیں اور جو ٹریڈیشنز ہیں وہ کیسی ہیں۔ تو یہ در حقیقت سب سے عام ہوتی ہے۔ وہاں سے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر عورت کے حقوق کو دبایا جاتا ہے، یا عورت کو مرد کے برابر خیال نہیں کیا جاتا، یا نحوست یا اس طرح کے معاملات کسی خاص صنف سے منسوب کیے جاتے ہیں جیسے عورت سے، تو یہ وہاں پر جہاں پہ جہالت ہوتی ہے نا، تو وہاں پر بات کرنا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑی جرت کی بات ہوتی ہے۔ تو عرب کے معاشرے میں یہ کلچر اسلام ہی نے پیدا کیا تھا کہ وہاں پہ جو خواتین تھیں وہ عملی زندگی میں شامل ہوئی اور انہوں نے کردار ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، آپ نے تحسین فرمائی اس کی آپ نے۔ یعنی جو بنیاد ہے وہ قرآن نے ہمیں مہیا کر دی ہے، وہ دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ فحاشی نہیں ہونی چاہیے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، برائی نہیں ہونی چاہیے، یہ بنیادی بات ہے۔ شرک نہیں ہونا چاہیے، یعنی شرک کو آپ پہلے نمبر پہ رکھ لیجئے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر اس کے بعد عملی زندگی، سیاسی ہو، وہ حکومتی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ اجتماعی ہو، وہ تعلیمی ہو، وہ علمی ہو، تحقیقی ہو، اس میں مرد اور عورت کو کلی طور پر اجازت ہے۔ اور بلکہ آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ایسا ہے کہ اگر اس کو ہم رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اس وقت اتنی آزادی تھی، آزادانہ معاشرہ تھا وہ۔ میں اس کے حوالے آپ کے سامنے آگے رکھوں گا، آپ اس کو دیکھیے کہ مثال کے طور پر میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عرب کا معاشرہ اور آج کے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی وہاں پر آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو لیٹسٹ اور ماڈرن اور ایڈوانسڈ وہاں پر جو شعبے تھے، ان میں سے کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں خواتین کا کردار نہ ہو، بلکہ خواتین کا کردار مرد یا اس سے بھی بہتر نظر آتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر زراعت کا شعبہ تھا، تجارت کا شعبہ تھا، طب کا شعبہ تھا، یا جسے ہم لٹریچر کہتے ہیں وہ تھا۔ اور پھر جب اسلام چھا گیا اور غالب آیا اور اسلام نے کلچر پیدا کر دیا تو پھر وہاں پر حدیث بھی، تفسیر بھی، اور پھر فقہ بھی، یہ پھر ان شعبوں میں بھی خواتین نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور یعنی بہت زیادہ اسلام کی خدمت کی، مردوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں رہی۔ اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ زوال پذیر اور زوال شدہ معاشرہ ہے کہ جس میں عورت کو گھر میں بند کر دیا گیا، یا عورت کو بڑی مشکل سے اجازت ملی، ویسے بازاروں میں پھرے، شاپنگ کرے اور کئی کئی گھنٹے اپنے ضائع کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، مسجد میں آنے پر اس پر پابندی ہوتی ہے کہ مسجد میں نہ جائے، اچھی مجلسوں میں جانے سے روکا جاتا ہے، گھر کے معاملات تب متاثر ہوتے ہیں، لیکن ویسے بیٹھ کر غیبت کرنا اور چغلیاں کرنا اور وقت ضائع کرنا بازاروں میں اور ادھر ادھر، اس پر بدقسمتی یہ کہ ہمارے معاشرے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور ہماری عقل وہاں پر بند ہو جاتی جہاں ہم نے کچھ اپنی عقل کو استعمال کر کے سیکھنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ عورتوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بالکل نہیں منع کیا، آپ علم سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں جائیں۔ یعنی میڈیکل کا شعبہ بھی اس وقت، جو طب اس وقت تھی، اس میں بھی خواتین کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح البخاری کا میں حوالہ دیتا ہوں، 5334 نمبر حدیث ہے، اور مسلم کی حدیث ہے 1483، اسی طرح ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ تھی تو عدت کے دوران انہوں نے یہ چاہا کہ بھئی میں کوئی کام کاج بھی کروں، یعنی عدت سے پہلے وہ کھجوروں کا کاروبار کرتی تھی، یعنی ان کے باغات تھے، اور پھر وہ کیا کرتی، درخت سے کھجوریں اتارتی پھر ان کو بیچا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی عدت کے دوران اگر میں بالکل اس طرح عضو معطل ہو کر اور منقطع ہو کر میں گھر بیٹھی رہوں گی تو یہ کاروبار تو سارا تباہ ہو جائے گا، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، عدت کی حالت میں تو نہیں آپ باہر جا سکتی یا اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتی۔ تو بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پھر حاضر ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ معاملہ ہے، میرا کھجور کے میرے باغات ہیں اور میں تجارت کرتی ہوں، کاروبار کرتی ہوں، تو آپ مجھے رہنمائی کیجئے کہ میں کیا کروں۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں روایت کے وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے باغ میں جاؤ، کھجور کے درخت کے پھل کاٹو اور فروخت کرو، بیچو جا کر، اس طرح صدقہ دینے کے بھی قابل ہو جاؤ گے۔
اور کوئی کام بھی کر سکتی ہو جو آخرت میں تمہارے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ یعنی ایک خاتون ہے کہ جو عدت میں ہے اور عدت میں رسول اللہ سے عرض کرتی ہیں، تو رسول اللہ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ یعنی یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا نا کہ عدت میں خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں مجبوری ہو، جہاں کوئی مسئلہ ہو تو عورت باہر نکل سکتی ہے، اپنے کام سر انجام دے سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیوہ ہے یا یہ مطلقہ ہے، دیکھو بھئی اس کو شوق چڑھے ہوئے ہیں، خامند ابھی فوت ہوا ہے، ابھی طلاق ہوئی ہے، تو اس کو دیکھو یہ باہر نکل رہی ہے، کوئی کاروبار کر رہی ہے، آ جا رہی ہے، اس کو دکھ ہی نہیں ہوا۔ تو ہمارے تو خیر طریقے بالکل مختلف ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم چونکہ ہندوانہ معاشرے میں رہے ہیں، وہی باتیں ہم پر اتنی زیادہ غالب ہیں، خاص طور پر عورت کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف اسلام کا مطالعہ بالکل نہیں ہے ہمارا، نہ قرآن کا مطالعہ، نہ حدیث کا مطالعہ، ہمارے نہ مردوں کا ہے نہ عورتوں کا ہے۔ تو لہٰذا جو چال چلن ایک معاشرے کا، سوسائٹی کا ہوتا ہے، ہم اس کو پھر اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں پھر مرد کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جتنا وہ عورت کو دبائے گا، سپریس کرے گا، وہ اتنا سکھی رہے گا، یعنی اس کی ذمہ داریاں اور اس کے مسائل کم ہو جائیں گے۔ کنٹرول کر کے گھر میں بٹھا دو اور بس 2 وقت کی روٹی مہیا کر دی، اور گھر کے کاموں میں ایک نوکرانی بن کے، ملازمہ بن کے وہ لگی رہے۔ تو لہٰذا وہ چونکہ راس آتی ہے زندگی، تو لہٰذا ہمارے ہاں پھر اس کو رائج کیا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ عورت، اگر آپ خامند ہیں یا بھائی ہیں بڑے یا باپ ہیں، تو جب آپ اس کو آزادی دیں گے تو وہ پھر اس کو آپ جہاں خود مجلسوں میں جاتے ہیں اس کو بھی لے کر جائیں گے، جہاں نماز آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے آپ بھی نماز پڑھیے میرے ساتھ، بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ ذرا ذمہ داری والے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ سوکھا کام ہے کہ مرد اکیلا بھاگ بھاگ کے ادھر ادھر جا رہا ہے اور پھر رات کو شام کو واپس آ جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ عدت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو عورت باہر جا سکتی ہے۔ ہاں، منع کیا گیا کہ واضح طور پر نکاح کے پیغام نہیں پہنچانے چاہیے اس کو، یہ اس سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا ایک اور بات بھی یہاں پر ضمناً عرض کر دوں کہ جب عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج بھی اس طرح کے گھرانے اور خاندان اور ایسے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں عورت سے نہ تو روٹی پکوانی چاہیے، نہ سالن بنوانا چاہیے، نہ اس کو کچن میں جانا چاہیے۔ عرب کے معاشرے میں تو عورت کو بند کر دیا کرتے تھے کمرے میں، اور جب تک اس کے ہفتہ 10 دن نہیں گزرتے تھے اس وقت تک اس کو باہر ہی نکالتے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تو نہیں ہے، لیکن بعض خاندانوں میں، گھروں میں، گھرانوں میں یہ رویہ ہے کہ عورت کو بالکل یعنی اس طرح ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ جیسے نحوست یا منحوس۔ تو بزرگ بڑے، یعنی یہ بھی ایک ہمارے ہاں متقی اور تقوی کا ایک پہلو نکال لیتے ہیں کہ جی اس میں بڑا تقوی ہے۔ یعنی ایسی عورت جو اپنے مخصوص ایام میں ہے تو ہمارے بزرگ اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ بھئی آپ اللہ کے رسول سے بڑھ کر متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسی طرح کسی زوجہ نے یہی عرض کی تھی کہ میں حالت حیض میں ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے نا۔ یعنی یہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ نے فرمائی۔ تو لہٰذا ہمیں اس حد تک ہی رہنا چاہیے جس حد تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں رہنمائی کرتی ہے اور جو ہمیں حد بتاتی ہے۔ ہم جب کوئی بات کہی جائے تو کہتے ہیں جی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ ہماری رہنمائی اور ہماری آسانی کے لیے کیا ہے، تو آپ اس حد تک رہیے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ آپ کے کردار اور اخلاق کو کہا، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، خلق عظیم پر آپ کو فائز کیا۔ تو قرآن پاک اور حدیث اور سنت یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم اسی دائرے میں رہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہاں پر، یعنی اب آپ اس رسول اللہ کے اس عمل میں مزید آپ اضافہ کریں گے تب آپ کہیں گے جی اب ہم نے یہ کام ٹھیک کر لیا۔ نہیں، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ اسی پر ہی چلیں اور اسی کو اختیار کریں، وہ ہماری آسانی کے لیے۔ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کریں گے تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ تو رسول اللہ نے جب اس حالت میں اپنی زوجہ کے ہاتھ سے کھانا کھایا یا جو بھی ایک معمول کی زندگی تھی وہ اس کے مطابق گزارتے تھے، تو یہ ہمارے لیے در حقیقت ایک رہنمائی ہو جاتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب یہ حدیث کا میں نے حوالہ بھی آپ کو بتا دیا، حضرت جابر بن عبداللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت سہل بن سعد، یہ بخاری شریف کی 54-59 حدیث نمبر ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں، ایک صحابیہ کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے کھیت اور باغات تھے اور
وہ نہر کے کنارے سبزی اگاتی تھی اور اس سبزی کا نام سلق تھا، اور یہ جو سبزی ہے یہ شلجم یا پالک کے یعنی جو کے ساتھ کسی طریقے سے وہ بناتی تھی۔ تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے کے بعد ہم اور دیگر کچھ اور صحابہ ان کے ہاں ہم چلے جایا کرتے تھے، اور وہ ہماری خاطر تواضع سلق سے اور جو سے کیا کرتی تھی۔ اب یہ خاتون کیا تھی؟ کھیت اور باغات ان کے تھے، اور کھیت اور باغات میں یہ یعنی پھل بھی اگاتی تھیں، سبزیاں بھی اگاتی تھیں، اور یہ صحابہ بھی ان کے پاس چلے جاتے تھے، حضرت سہل بن سعد اور پھر دیگر صحابہ بھی، اور جا کر وہاں بیٹھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، عرب کا معاشرہ، رسول اللہ کی طرز زندگی، خواتین کے ساتھ آپ کا رویہ، وہ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کس طرح خواتین کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں جو ایک کنجسٹڈ جو اپروچ، ہماری سوچ جس طرح کی ہے، اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اگر عرب کے معاشرت میں اگر کوئی ایسی بات تھی تو رسول اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی ہے، اور جس کے بارے میں منع نہیں کیا تو گویا کہ وہ جائز ہے، وہاں اس کی معاشرت میں اس کو قبول کیا گیا۔ تو وسعت مطالعہ در حقیقت یہ ہمارے بدقسمتی سے نہ ہمارے علماء صحیح طرح مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہمارے مبلغین، نہ داعین جو اسلام کو پھیلانے والے ہیں، اسلام کی بات کرنے والے ہیں، وہ جب اسلام کو پیش کریں گے اتنا تنگ نظری کے ساتھ پیش کریں گے اور اس انداز سے پیش کریں گے کہ سننے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور اسلام کے نام پر بتایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ حضرت سہل بن سعد، یعنی یہاں سے ہمیں دو باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خواتین تجارت کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی، کھیت اور باغات ان کے ہوتے تھے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ ان کے لیے صحابہ کے لیے سبزی وغیرہ بھی۔ اچھا، اب یہ بھی بخاری میں منقول ہے، نقل ہے کہ یہ خاتون بڑھیا خاتون تھی، چلے مان لیا بڑھیا خاتون تھی، لیکن ہمارے ہاں جو بوڑھی خواتین بھی ہوتی ہیں نا، ان کا رویہ بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی مجھے ہر طریقے سے اپنے آپ کو بند کر کے رکھنا ہے تو تب ہی میں دین کے تقاضوں کو پورا کروں گی، وہ مجھ سے تب پورے ہوں گے۔ تو تھوڑا سا یعنی یہاں پر یہ حوالہ بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ جب انسان کچھ ایسی عمر میں پہنچتا ہے کہ جب اس میں کشش نہیں ہے یا وہ اب دیگر اپنے بنیادی ذمہ داریوں سے وہ فارغ ہو گئی ہے، تو اب اس کو اجتماعی کاموں میں اور اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ جیسے ہماری خواتین جب بوڑھی ہوتی ہیں تو وہ ایک ساس بن جاتی ہیں، تو ان کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے اپنے بہوؤں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور گھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک گارڈ ہوتا ہے ڈنڈا لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ رویہ بھی مناسب نہیں۔ انسان اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بالکل وہ اب عضو معطل ہو گیا اور وہ کسی طرح کی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہو سکتا، نہیں، شریک ہونا چاہیے۔ یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کس طرح آپ نے بوڑھے لوگوں کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا۔ یہاں پر میں حضرت سودا کی مثال دوں گا۔ حضرت سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یعنی وہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ میں ان کو اس ذمہ داری سے آزاد کر دوں کہ جو ایک زوجہ ہونے کے ناطے عائد ہوتی ہیں ذمہ داریاں، تو آپ نے طلاق کا سوچا۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ دیجیے، میری خواہش یہ ہے کہ میں قیامت کے دن آپ کی بیوی کی حیثیت سے اٹھوں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو رسول اللہ نے پھر ان کو طلاق نہیں دی۔ اب یہ حضرت سودا بھی دباغت کا کاروبار کرتی تھی، یعنی کھال پہ نمک وغیرہ لگا کر اس کو صاف ستھرا کر کے پھر اس کو وہ جو جلد ہوتی تھی جانور کی اس کو پھر وہ بیچا کرتی تھی، یہ کام کرتی تھی۔ اچھا، اسی طرح حضرت قائلہ کا ذکر آتا ہے، یہ بہت کامیاب تاجرہ تھی، خاتون تھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑے سوالات پوچھے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے ان کے سوالات کے جواب دیے۔ اور حضرت عامرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مچھلی کا کاروبار کرتی تھی۔ اب مچھلی کا کاروبار، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مچھلی خریدی تاکہ اپنے کاروبار کے لیے بیچیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے بھی مچھلی کی ضرورت ہے، آپ مجھے بیچ دیں۔ تو انہوں نے پھر مچھلی حضرت علی کو بیچ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، غالباً زینب ان کا نام آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی کہ یا رسول اللہ، میں کماتی ہوں، میں کاریگر ہوں، ماہرہ ہوں، کام کرتی ہوں، اور میرا جو خامند ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود وہ کماتے نہیں ہیں، بچے بھی ہیں، تو کیا میں اپنی کمائی عبداللہ ابن مسعود پہ اور اپنے بچوں پہ خرچ کروں تو یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے، اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، تم خرچ کرو، یہ صدقہ، یعنی اس کا خدا کے ہاں تم کو اجر ملے گا۔
اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ عبداللہ ابن مسعود نہیں کما رہے، کما ان کی بیگم رہی ہیں، اور فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی بالکل تم لگاؤ اپنے خامند پہ، جو تم کماتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں اجر دے گا۔ ایک اجر یہ ہے کہ تم نے اپنے خامند اور اپنے بچوں کی خدمت کی، اور دوسرا اجر اس پر تمہیں ملے گا کہ تم نے صدقہ کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خولہ بنت ثعلبہ، یہ مسئلہ زہار سورۃ المجادلہ میں بیان کیا گیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے سنی ہے اس خاتون کی بات کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ مسئلہ زہار زمانہ جاہلیت میں، آپ کہہ لیجیے عرب کے معاشرے میں، یہ ایک طلاق کی ایک صورت، ایک شکل تھی۔ تو یہ خامند نے طلاق دے دی تھی، یعنی زہار کیا تھا، تو یہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم دونوں علیحدہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے حضرت خولہ بنت ثعلبہ کیا کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں رسول اللہ میں کماتی ہوں اور میں ہی اپنے خامند پر لگاتی ہوں، یعنی اس کو میں ہی کھلاتی پلاتی ہوں، تو کیا اب جب ہم علیحدہ ہو جائیں گے تو وہ تو بیچارہ بھوکا رہ جائے گا؟ یہ انہوں نے کہا کیونکہ میں تجارت کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی بات اس موقع پر نہیں فرمائی۔ مرد نہیں کما رہا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم تھے، یعنی عبادلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور دین سیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کون نہیں جانتا، تجارت کرتی تھیں، کاروبار کرتی تھیں، اور آپ کا گھر مکہ میں سب سے خوبصورت ترین گھر تھا، دنیا دیکھنے آتی تھی دور دور سے، اور جسے آپ ریڈ ہاؤس کہہ لیجئے کہ خوبصورت الحمراء جس کو کہا جاتا ہے، کہ جو یہ حمراء یعنی جو لال رنگ ہوتا ہے، یہ اس کا آپ کا محل تھا، اور دنیا دور سے دیکھنے آتی تھی۔ صحابہ کرام سے یہ بات روایت کی جاتی ہے کہ بھئی اتنے اونٹ ہوتے تھے تجارت کے کہ ہم گنتے گنتے سو جاتے، اور جب اٹھتے تو ابھی خدیجہ کے اونٹ جا رہے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی، یعنی نائب بن کر آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر آپ شام گئے تھے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے خولہ الخمیہ اور ثقافیہ، یہ بنت مکرمہ، یہ خوشبو کا کاروبار کرتی تھی، یعنی تجارت کرتی تھی، خوشبو کا ان کا کاروبار تھا۔ اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، یہ بھی زراعت کرتی تھی، کاشتکاری کا کام کرتی تھی، اور ایک مرتبہ اپنے سر پہ یہ کھجوروں کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، یعنی کھجوریں علیحدہ کر دی، گٹھلیاں نکال لی، اس کی گٹھڑی بنا کر سر پہ رکھ کر آ رہی تھی۔ تو رسول اللہ سے راستے میں ملاقات ہوئی، اس وقت رسول اللہ کے ساتھ انصار بھی ہیں صحابہ، اور آپ اپنی سواری پر ہیں، تو آپ اخ اخ کر کے اپنے اونٹ کو، آپ اپنی اونٹنی کو بٹھاتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اسماء آ کر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اسماء شرما گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے خامند کی غیرت بھی یاد آ گئی، اور پھر ساتھ انصار تھے تو انصار کی وجہ سے، یعنی انصار ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر یہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ جائیں تو یہ شرم ان کو آئی کہ بھی مرد ساتھ ساتھ چلیں گے تو یہ مناسب بات نہیں، تو وہ نہیں بیٹھی۔ تو جب گھر گئی تو حضرت زبیر سے پھر اس کا ذکر کیا، تو حضرت زبیر نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ یہ حدیث میں یہ الفاظ روایت میں آتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسماء بنت ابی بکر بھی زراعت کا کام کرتی ہیں، کاشتکاری کرتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ دیہاتی زندگی کسی حد تک اگر آپ دیکھیں وہ بالکل فطرتی زندگی ہوتی ہے، اور دین کی جو ہم نے جو اپنی جکڑ بندیاں پیدا کر رکھے اس سے ایک آزاد زندگی ہوتی ہے، یعنی دین کے مطابق خواتین بھی اپنا کام کر رہی ہیں کھیتوں میں جا کر، مرد بھی کر رہے ہیں، بوڑھے بھی کر رہے ہیں، اور جو اس طرح کے شہروں میں آ کر جس طرح کا اسلام ہم نے متعارف کروایا ہے تو وہ اسلام آپ کو دیہاتوں میں نظر نہیں آتا، اور اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا جس طرح ہم دین کو اور اپنے مذہب کو ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہماری معاشرت ہے، ہمارا رہن سہن ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس طرح کی پابندیاں اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی زراعت اور تجارت کے چند حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں شاعری کی اور طب کی۔ اچھا، طب کے حوالے سے میں ایک حوالہ یہاں پر کوٹ کروں گا، اور یہ ہماری معتبر کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے، اور وہ ہے کہ غالباً ایک صحابیہ رفاظہ ان کا نام آتا ہے، اسلمیہ۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عرب میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ پہلی ڈاکٹر، پہلی نرس ہے، اور مسجد نبوی میں رسول اللہ نے ان کا کلینک وہاں پر بنوایا تھا، قائم کیا تھا، یعنی خیمہ لگوا دیا تھا، اور شفا خانہ کہہ لیجئے، ہاسپٹل کہہ لیجئے، آپ اس کو کلینک چھوٹا سا کہہ لیجئے۔ اب ان کے پاس مرد بھی آتے تھے، بچے بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں اپنے علاج کے لیے، جیسے کسی کو بخار ہو گیا، کوئی نزلہ زکام ہو گیا
تو یہ رسول اللہ نے ان کا کلینک مسجد نبوی کے اندر بنوایا، اور یہ خاتون وہاں پر بحیثیت ایک ڈاکٹر کے وہاں پر اپوائنٹ کی گئی، اور لوگ آتے تھے پھر ان سے علاج کرواتے۔ یہ آپ دیکھیے کہ خاتون ہیں اور مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ اور حضرت خنسہ ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت بڑی شاعرہ تھیں، سودا ہیں، صفیہ ہیں، عاتقہ ہیں، مریدیہ ہیں، ام ایمن ہیں، یہ سب شاعرہ بھی تھیں، شاعری بھی کرتی تھی، لیکن صاف ستھری شاعری۔ عرب کے معاشرے میں شاعری تھی۔ اب امراء القیس کو پڑھیں، آپ سبع معلقات کو پڑھیں، ہمارے ہاں جو جامعات میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، دیوان متنبی ہے، دیوان حماسہ ہے، اس میں بھی بہت ہی ولگر قسم کی شاعری ہے، لیکن اسلام نے شاعری کی اجازت دی اور پھر بتا دیا کہ بھئی اخلاقی معیار پر اور خدا کے احکام کے معیار کے مطابق تمہاری شاعری ہونی چاہیے۔ اس پہ ہم نے گزشتہ دنوں اپنے چینل پر یعنی جو میرا سلسلہ پروگرام چلتا ہے روزانہ 5 دن صبح 8 سے 9 بجے تک الکلام کے نام سے سٹی نیٹ ورک پہ، اس پہ ہم نے ابھی سورۃ الشعراء کو ختم کیا ہے، تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر گفتگو بھی کی تھی۔ تو یہ ام ایمن یہ تمام شاعرہ تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے ام متاع ہیں، ام قبغہ ہیں، سمنہ بنت جہش ہیں، ام عطیہ ہیں، ام سلیم ہیں، یہ طب اور جراحت میں یہ ماہر تھیں۔ اچھا، ام عطیہ خود اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں 7 جنگوں میں غزوات میں شریک ہوئی، اور میں نے زخمیوں کی بیماروں کی میں نے دیکھ بھال کی۔ یہ وہاں پر 7 غزوات میں کہتی ہیں میں شریک ہوئی۔ اچھا، یہاں پر اسی حوالے سے ایک میں صحابیہ کا ذکر کر دوں، اور وہ ہیں نصیبہ، سین کے ساتھ، نصیبہ بنت کعب۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لڑیں اور یہ زخمی ہوئی، یعنی مرد تو رسول اللہ کے گرد لڑ ہی رہے تھے عشق میں، محبت میں آپ کے، اور کئی صحابہ اس میں شہید بھی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت کو بیان کیا، ان کے اس کوشش کو اور اس بہادری اور جرت کو۔ انہی میں رسول اللہ کے دفاع میں اور آپ کی حفاظت میں خاتون بھی تھیں جن کا نام نفیسہ آتا ہے، نصیبہ آتا ہے، اور یہ زخمی ہوئی۔ یہ وہ خاتون ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے اس خاتون کو رسول اللہ کے گرد لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کی بڑی تعریف کی۔ یعنی صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف جراحت کا، یہ بھی یعنی ہمارے ہاں حوالہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، دیگر آپ کے ازواج وہ آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی تھی، یہ بات بھی ہے۔ لیکن کئی صحابیہ ایسے بھی ہیں کہ جو اس طریقے سے لڑی بھی ہیں، اور رسول اللہ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، جا کر مریضوں کا خیال کرو، تم کیوں آگے ہو یہاں لڑنے کے لیے۔ اور اسی طرح حضرت صفیہ آپ کی پھپھو کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر کہ جب ایک یہودی دیوار پھلانگ کر قلعے کی جب عورتوں کی طرف آیا تو حضرت صفیہ نے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا، تلوار سے مار دیا اس کو۔ تو یہ عرب کا یہ معاشرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کی تحسین فرمائی، وہ تجارت میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تو آپ نے کسی خاتون سے یہ نہیں کہا، کسی صحابیہ سے کہ آپ علیحدہ ہو کر بیٹھ جاؤ، آپ خواتین ہیں۔ ہاں، جس کو جو شعبہ سوٹ کرتا تھا، پسند آتا تھا، اس کی جسے ہم ایپٹیچیوڈ انگلش میں کہتے ہیں، اپنے ایک رجحان، ایک مزاج کے مطابق اس نے اس کو اختیار کیا۔ اور اسی طرح حضرت زینب بنت جحش یہ بھی کاروبار کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ ان کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے، 5229 حدیث نمبر ہے بخاری میں، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے میری وفات کے بعد سب سے پہلے جو ملنے والی ہوگی میری ازواج میں سے وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھوں کو ماپنے لگ گئے کہ بھئی کس کے ہاتھ لمبے، لیکن بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا یہ اشارہ اپنی ازواج میں سے اس کی طرف تھا جو زیادہ سخاوت کرنے والی، صدقہ کرنے والی ہے، خیرات کرنے والی ہے۔ تو رسول اللہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلی جو زوجہ محترمہ فوت ہوئی وہ حضرت زینب بنت جحش ہیں۔ یعنی اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کی ازواج مطہرات نے اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق ایک شعبے کو چنا۔ یعنی جیسے حضرت سودا کا ذکر کیا میں نے، حضرت زینب کا ذکر کیا، اب دیکھیں حضرت عائشہ۔ اب حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اللہ کی یہ حکمت ہے کہ آپ عمر میں کم ہیں، آپ ان میریڈ ہیں، باقی جتنی آپ کی ازواج ہیں یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، لیکن یہ آپ کی جو زوجہ ہیں حضرت عائشہ یہ ان میریڈ تھی، یعنی کنواری تھی جب رسول اللہ کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ اس کو اپنی فضیلت کے باب میں بھی بیان کرتی ہیں کہ باقی
کوئی یعنی یہ انفرادیت انڈیویجویلٹی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میں جب رسول اللہ کے نکاح میں آئی تو میں کماری تھی۔ اب حضرت عائشہ کا رجحان کس طرف تھا؟ علم کی طرف تھا، فقہ کی طرف تھا، شریعت اور دین کی طرف سمجھنے کی طرف تھا، اور 2210 حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، خاص طور پر خواتین حیران ہوں گی کہ کس طرح اس وقت کی جو عورتیں تھیں، صحابیات تھیں، آپ کی ازواج اور پھر بنات، وہ دین کے معاملے میں، معاشرے میں، سماج میں، سیاست میں کیا کردار ادا کر رہی تھیں۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں فقہا جو صحابیات تھیں، فقیہہ، ان کی ایک فہرست بیان کی ہے۔ میں وہ چند نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ، ام سلمہ، حفصہ، صفیہ، ام عطیہ، ام صبیہ، لیلہ بنت قائم، اسماء بنت ابی بکر، ام شریک، خولہ بنت ام دردہ، عنیقہ، عتیقہ بنت زید، سہلہ بنت سہیل، جویریہ، میمونہ، فاطمہ بنت قیس، ام ایمن، ام یوسف، یہ سارے نام ابن قیم نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کی جو اساتذہ ہیں جنہیں ہم استاد کہتے ہیں، ان میں صحابیات کے نام آتے ہیں، یعنی تابعین، تابعات۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو استاد خواتین میں جس کا نام آتا ہے وہ بنت معوذ ہے، یعنی یہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر ان سے علم حاصل کرتے تھے، حدیث، قرآن کا علم، فقہ کا علم۔ اور اسی طریقے سے سلمان بن یاسر ہیں، عباد ابن ولید ہیں، نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو غلام تھے آزاد کردہ، نافع، انہوں نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں بنت معوذ سے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی صاحبزادی عائشہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اس بارے میں میں نے چند درس پہلے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ بس یہ اب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو انہوں نے اپنی جائیداد کے بارے میں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دوں، صدقہ کر دوں؟ تو فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ بات آ کر ٹھہری تھی 1/3 پر، 1/3 پر، کہ یہ تم وصیت کر سکتے ہو باقی اپنی بیٹی کے لیے۔ اور یہاں پر یہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے جو ورثاء ہیں پیچھے ان کو تم خوشحال چھوڑ کر جاؤ، یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے بجائے اس کے کہ تم ان کو مفلوق الحال اور مفلس اور تنگ دست چھوڑ کر جاؤ۔ یہ حضرت عائشہ جو سعد بن ابی وقاص کی صاحبزادی، یہ امام مالک کی استاذ ہیں۔ امام مالک نے ان سے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ ان سے پڑھی تھی۔ اور اس طرح ایوب سختیانی، حکم بن عتیبہ، یہ بھی شاگرد ہیں حضرت عائشہ یعنی بنت سعد بن ابی وقاص کے۔ یہ ایوب سختیانی یعنی آپ ان کو تابعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تابعی بہت بڑے لوگ ہیں۔ اگر آپ یہ نام بھی ذرا اے آئی سے پوچھئے گا، چیٹ جی پی ٹی پہ جا کر، یا آپ گوگل کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ امام مالک کو تو آپ سب جانتے ہیں، امام مالک نے حضرت عائشہ سے پڑھا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن کی پوتی، جن کا نام کتابوں میں نفیسہ آتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی پوتی امام شافعی کی حدیث میں استاذ ہے، یعنی امام شافعی نے اس خاتون سے، امام حسن کی پوتی سے، حدیث پڑھی ہے۔ ایک اور کتاب جس کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب ہیں، اور انہوں نے 43 جلدوں پر مشتمل انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا بڑا تفصیل سے لکھا ہے، یعنی 43 والیومز۔ انہوں نے اس میں المحدثات یعنی دا ویمن اسکالرز ان اسلام، گریٹ اسکالرز، یہ انہوں نے پہلے ایک بڑا تفصیل سے لکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا انہوں نے خلاصہ، جو خلاصہ انگلش میں وہ میں نے انگلینڈ سے کتاب منگوائی تھی، تو وہ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں، جس میں سارے جو خواتین محدثات ہیں، جن میں صحابیات بھی ہیں، تابعات بھی ہیں، اور بعد میں آنے والی خواتین۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ جو اندلس میں تھا، نظام الملک طوسی نے جس کو قائم کیا تھا، وہ اس میں خواتین اساتذہ تھیں، حدیث بھی پڑھاتی تھی، قرآن بھی پڑھاتی تھی، فلسفہ بھی پڑھاتی تھی، مختلف علوم کی ماہرہ تھی وہ خواتین۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت محمد بن سیرین جو تعبیر الرؤیا کے ماہر ہیں، ان کی کتابیں بھی خوابوں کی تعبیر پر پائی جاتی ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ بنت سیرین، ان سے محمد بن سیرین جا کر سوال کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وسعت پیدا کی اور کتنی آزادی دی خواتین کو۔ اب ایک اور چند باتیں میں بیان کر کے پھر کتاب کا نام میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ضرور لکھ لیجئے گا، اگرچہ وہ اس وقت کمیاب ہے، نہیں ملتی، لیکن میرے پاس سافٹ کاپی اس کی ہے، میں آپ کو گروپ میں بھی بھیج دوں گا، آپ بے شک اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے گا۔
حضرت شفا بنت عبداللہ، ان کے بارے میں تو آپ بھی جانتے ہیں، اور انہیں پرائس کنٹرول کمیٹی کا ان کو چیئرمین، یعنی مدینے میں یہ دکانوں پر جا کر قیمتیں دیکھا کرتی تھیں کہ بھئی کیا لوگوں نے قیمتیں لگا کر رکھی ہیں، کہیں کوئی مہنگائی تو نہیں ہے، کوئی زیادہ قیمت تو نہیں وصول کر رہا۔ اور ایک اور صحابیہ ہیں حضرت سمرہ، ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بازار کی نگرانی کرتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ یہ تھی کہ ناپ تول میں انصاف کی تلقین کرتی تھی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور جا کر چیک کرتا ہے، کوئی جرمانے کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو جا کر تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، یعنی خدا خوفی پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وازنوا بالقسطاس المستقیم، کہ صحیح طریقے سے تولا کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت سمرہ کا جو ہمیں ذکر ملتا ہے تو وہ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگوں کو ڈراتی تھیں، اللہ کا خوف دلاتی تھیں کہ ناانصافی مت کرو۔ اور باقی وہ جو حضرت شفا بنت عبداللہ پڑھی لکھی خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ آپ کی ازواج کو تعلیم دے، سکھائے آپ کی ازواج کو۔ اب یہاں پر ایک دو مسئلے ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت ہے اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ صبح کے وقت بھی خواتین مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھیں، اور جب نماز پڑھتی تھیں ایسے ایک دو واقعات بھی ہوئے کہ جب ایک شخص نے اندھیرے میں عورت کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس وقت اندھیرا، چونکہ چراغ تو ہوتے نہیں تھے راستوں میں، کوئی اسٹریٹ لائٹس تو تھی نہیں، لیکن اس واقعے کے بعد بھی رسول اللہ نے منع نہیں کیا عورتوں کو کہ بھئی مسجد میں آپ نے نہیں آنا ہے۔ وہ مسجدوں میں اسی طریقے سے ہی آتی تھی۔ تو اس سے کیا تعلیم ملتی ہے؟ اس سے تعلیم یہ ملتی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اوباش، بدماش اور جو شریر لوگ ہوتے ہیں ان کو در حقیقت سزائیں دو، ان کو قابو کرو۔ زندگی رک نہیں جاتی کہ آپ کسی وجہ سے کسی پر آپ یہ مستقل پابندی لگا دیں کہ جی آپ اب عملی زندگی سے بالکل ہٹ جائیں کیونکہ خطرات ہیں۔ جزوی طور پر استثنائی صورت یہ مختلف بات ہوتی ہے کہ جس پر جیسے کوئی جنگی حالات ہو گئے، معاشرہ باہر کوئی کسی بے امنی کا شکار ہے تو مرد بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ہم بچوں کو رات کو 10-11 بجے کے بعد نہیں جانے دیتے کہ بھئی باہر نہ نکلو، یہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے جو کتابوں میں لکھا کہ بھئی آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ خوبصورت تھی۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ بھئی میں چاہتا تھا کہ میں اس کو روکوں کہ صبح کے وقت نہ جائے، لیکن میں روک نہیں سکتا تھا اس لیے کہ اللہ نے اجازت دی تھی عورتوں کو کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے حکم میں، اللہ کے دین میں بڑے سخت گیر تھے، سخت مزاج رکھنے والے تھے، لیکن وہ بھی یہاں پر خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ نے کوئی پابندی عورتوں پہ نہیں لگائی کہ بھی مسجد میں جا کر تم نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو لہٰذا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا آخر میں وہ یہ بات ہے کہ ہم نے خوف فتنہ کے نام پر نا بہت زیادہ قیودات اور بہت زیادہ پابندیاں ہم نے اپنی عورتوں پر لگائیں خوف فتنہ کی وجہ سے۔ یعنی یہ ایک لفظ ہمیں مل گیا اور ہم نے کہا کہ وہ زمانہ وہ تو بڑا پاکیزہ زمانہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانہ رسالت ہو، زمانہ صحابہ ہو، تو وہ بہت ہی ایک آئیڈیل وہ دور تھا، زمانہ تھا، لیکن واقعات وہاں بھی تھوڑے بہت ہوتے رہے جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ وہ واقعہ ہے جس پر سارے محدثین متفق ہیں، علماء متفق ہیں۔ لیکن اس ایک واقعے سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا عورتیں اسی طریقے سے ہی نماز پڑھنے آتی رہتی تھی۔ آپ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں آئے روز سڑکوں پر حادثے ہو رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کبھی ہم نے اس بنیاد پر اپنے آپ کو مقید کیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے رہیں جی ہم نے باہر نہیں نکلنا کیونکہ سڑکوں پر ہم نے دیکھے حادثے ہو جاتے ہیں؟ ہاں، احتیاط کی تعلیم دیتے ہیں، اپنی طرف سے پرہیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ حالات کو دیکھ کر چلو۔ اپنے بچے کو جب بھی رخصت کریں گے تو اسے سمجھا کر بھیجیں گے بیٹا ذرا خیال سے گاڑی چلانا، موٹر سائیکل چلانا، یہ ہم کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے گھر میں بٹھا دیا ہو کہ نہیں بیٹا باہر نہیں جانا بالکل ہی کیونکہ سڑکوں پہ حادثے ہوتے ہیں؟ لیکن زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ لیکن ہم نے عورتوں کے معاملے میں یہ رویہ ہم نے اختیار کیا چونکہ ہمارے پاس ایک مذہب کی ایک لاٹھی کہہ لیجئے، ہمارے پاس ایک ریزن کہہ لیجئے، ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ خوف فتنہ کے نام سے جس طرح کے ہم نے قیودات، اچھا پھر یہ کہ منفی سوچ فوراً غالب آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اختلاط مرد و زن کے آداب کو بیان کیا ہے، ایٹیکیٹس کو بیان کیا ہے کہ آپ مجلس میں ہیں، محفل میں ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ کے لیے کچھ اللہ نے کچھ قیودات اور کچھ احکام آپ کو دیے، آپ نے اس پر عمل کر، یہ اللہ نے دیے۔ اختلاط تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ
ادارے میں پابندی لگا دیجئے، آپ بینک میں نہیں جانا آپ نے، وہاں پر خواتین ہوں گی، مرد ہوں گے، آپ کالج یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے، وہاں پر بھی یہی کچھ ہوگا، آپ کہیں پر جاب نہیں کریں گے، آپ خرید و فروخت کے لیے نہیں جائیں گے، آپ بڑے بڑے جو ہمارے ہاں جو بنے ہوئے ہیں شاپنگ مال لوگ جاتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے اوپر پابندی لگاؤں۔ میں اپنے ادارے میں بھی یہی بات اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہماری بیٹیاں بھی آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، ہم سے دین سیکھتی ہیں، تو ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، شرم پیدا کریں، ہم احترام پیدا کریں۔ یہ اسلام جب کہتا ہے آمنو یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، تو گویا کہ اسلام مجھے سب سے پہلے مجھے کہہ رہا ہے، تو لہٰذا مجھے عمل کرنا ہے۔ مجھے اس سے نہیں غرض کہ دوسرا کیا ہے، کس لباس میں ہے، کس انداز میں ہے، کس طرح آ رہا ہے، کس طرح جا، یہ میرا ایشو ہی نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس کا اور اس کے خدا کا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ خدا کی بارگاہ ہوں، مجھے اپنا خیال کرنا چاہیے۔ ہم جب تک اپنے معاشرے میں یہ سوچ نہیں پروان چڑھاتے نا، تو اس وقت تک پھر یہ لوگوں کے پاس بڑے بہانے ہوں گے گناہ کرنے کے، جرائم کرنے کے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے۔ میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ میں نے خود کتنی تیاری کی ہے، میں دوسروں کی فکر میں لگا رہا ہوں۔ تو آپ مجرموں کو پکڑیے، ان کی یہ نفسیات ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ لباس ایسا پہنا ہوا تھا، یوں تھا، وہ تھا، فلاں تھا، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس بنیاد پر کیا مجرم کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا خود ذمہ دار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت۔ تو ہمیں یہ سوچ پروان چڑھانی چاہیے۔ جہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں معذرت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مذہبی لوگ خاص طور پر جہاں پر اختلاط ہوگا مجلس کا، محفل کا، یا مل بیٹھنا ہوگا مرد اور عورت کا، منفی ذہن وہاں پر ضرور کس کا ہوگا؟ وہ جو بیک گراؤنڈ جس کا پس منظر مذہبی ہوگا نا، جو تعلیم لیتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس کا ذہن یہی ہوگا کہ یہ جو دو بیٹھے ہوئے نا، یا یہاں پر جو مجلس، یہاں پر ضرور یہ باتیں ہو رہی، وہ اس کا ذہن اس سے، وہ جو گند آپ کہہ لیجئے، اس سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اسلام ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپ ایک تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، ایک دائرے میں رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے بات کریں، گفتگو کریں۔ زندگی کے معاملات رک نہیں جاتے۔ تو لہٰذا یہ جو خوف فتنہ ہے، اس نے مرد کو تو آزاد چھوڑ دیا، عورت پر پابندیاں، قیودات لگاتے گئے۔ اب اس کو پردے میں کر دو، اب یہ اس کو چھپا دو، اب اس کو گھر میں بند کر دو، اب یہ ساری قیودات، پھر ان مسائل پر گفتگو۔ تو یہ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا معاشرہ تو یہ ہے، خواتین آزادانہ طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، تجارت کرتی ہیں، زراعت کرتی ہیں، جنگوں میں شریک ہوتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں، زخمیوں کی، بیماروں کی عیادت کرتی ہیں، اور خود خاتون کا خیمہ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں لگا دیا۔ خواتین فقہ بھی سیکھ رہی ہیں، حدیث بھی سیکھ رہی ہیں، تاریخ بھی سیکھ رہی ہیں، علم الانصاب بھی سیکھتی ہیں۔ آخری بات عرض کروں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حج کے موقع پر سب سے بڑا خیمہ ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ رش بھی آپ کے خیمے پر ہوتا تھا، لوگ آپ سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ وہ تو حضرت عائشہ تھی، آپ کوئی بھی حوالہ دیجئے، وہ کہیں گے وہ تھے جی، بھائی وہ تھے، لیکن ہمارے لیے تو وہ مثال ہے نا، ہمارے لیے تو وہ نمونہ ہے نا، ہم نے تو انہی کو ہی فالو کرنا ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، گویا کہ ہم اس سے نہ آگے بڑھیں نہ اس سے ہم پیچھے ہٹیں، وہی ہمارے لیے در حقیقت ہمارے معاشرے کے لیے بہتری اور ترقی کا وہی زینہ اور وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں تو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں نا کہ ہم اس پر عمل کریں، اس لیے تو نہیں نا کہ ہم کہیں جی چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی ذات اقدس ہے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے جی، ہم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں تمام جو پیغمبر بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے، بشر تھے، وہ اسی لیے تھے تاکہ ہم ان کی سیرت، ان کے کردار اور اخلاق کو ہم فالو کریں۔ اللہ بھی اطاعت اور اتباع کی تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ ان کی اطاعت اور اتباع نہ ہو سکتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتا کہ بھئی اطاعت اور اتباع کرو، اللہ نے حکم ہی اس لیے دیا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی سنت میں اپنے آپ کو ہم محدود رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیم دی، یہ بتایا، تو ہم جب یہ معاشرہ قائم کریں گے، یقین کیجئے کہ دنیا ترقی کر کے جہاں بھی پہنچ جائے نا، اگر یہ ہماری سوچ، مینٹیلٹی اور یہ رویہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، پیدا کیا لوگوں میں خواتین کے حوالے سے، میں کہتا ہوں کہ پھر کوئی اعتراض اسلام پر نہیں ہوگا، مذہب پر نہیں ہوگا۔ اعتراض ہوتا ہی اسی لیے کہ جب ہم لوگ اسلام کی یا مذہب کی جو تعبیر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، اس پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو آج جدید دنیا میں تو اس مذہب پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. یہ تو چند حوالے میں نے بیان کیے. اب آخر میں آپ کو کتاب بتا دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین، ایک سماجی مطالعہ. سماجی مطالعہ یعنی ایک سوشل اسٹڈی ہے کہ آپ رسول اللہ نے جو سماج میں عورت کے ساتھ جو معاملہ کیا معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں، وہ معاملہ کیا تھا، وہ طریقہ کیا تھا، کس طرح آپ نے معاملات آپ لے کر چلے. تو یہ کتاب ہے ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 1-2 سال پہلے وفات پا گئے. ان کی ساری کتابیں بہت اچھی ہیں سیرت پر. آپ ہمارے پاس بھی لائبریری میں موجود ہے، لیکن یہ کتاب نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا لٹریچر بھی بہت مفید ہے، اس کو بھی پڑھیے. تو کم از کم عرب کی معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاشرت تھی وہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. وہ آپ کو سمجھ آ گئی نا، تو آج کی دنیا میں آپ کی مطابقت اور آپ کے ایڈجسٹمنٹ ہونا یہ بہت آسان ہو جائے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.